بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تمام مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت طلب کرتے ہیں۔ تو حمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے لیے آج جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری مشکلات کا حل کب اور کیسے ملے گا۔ تو زندگی کے اندر انسان کتنی مشکلات کا سامنا کرتا ہے، کتنی مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ساری مشکلات ہمارے لیے ہی کیوں ہیں، یہ ساری پریشانیاں ہمارے لیے ہی کیوں ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشکل جو ہے، پریشانی جو ہے وہ جب آتی ہے تو انسان کی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، خطاؤں کی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں تیرے لیے جب کوئی مشکل لے کے آتا ہوں تو اس کے بعد تیرے لیے آسانیاں بھی کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی جب کوئی مشکل آئی ہے تو یقین رکھیں اس کے بعد آسانی بھی آئے گی۔ اور وہ آپ نے سنا تو ہوگا، ایک شعر ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ ان دانہ جو ہے ایک چھوٹا سا گندم کا دانہ ہے یا کوئی گٹلی ہے، کوئی بھی چیز ہے، جب وہ مٹی میں ملیا میٹ ہو جاتی ہے، مٹی میں گل سڑ جاتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ختم ہو گئی، نہیں، اب اس کی یعنی نئی زندگی اس کو ملنے والی ہے۔ جیسے ہر رات کے بعد صبح آتی ہے نا، تو ایسے ہی ہر مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ اس کی قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے تو اس میں تو پریشانی کی بات ہی کوئی نہ رہی، کہ انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے کہ واقعی اب ہم جو تنگی میں وقت گزار رہے ہیں اس کے بعد ہمیں ضرور آسانیاں اور سہولتیں اور خوشیاں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے اندر دیکھو ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو اناج کے مثلاً یعنی گندم ہو گئی کے دانے اور پھلوں کی گٹلی، جیسے کھجور کی گٹلی، آم کی گٹلی، ان کو پھاڑنے والا ہے اور ان کے اندر سے نیا تر و تازہ ایک پودا نکالنے والا ہے۔ اب دیکھو دانہ کیسے ختم ہو چکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک دانے سے کتنے دانے بنائے؟ کوئی ہے ایسا جو گٹلی کو پھاڑ کے اس کے اندر سے پودا نکال سکے، یا دانے کو پھاڑ کے مٹی کے اندر گلا کے تو اس کے اندر سے پودا نکال سکے؟ پوری سائنس مل جائے، پوری دنیا مل جائے، پوری کائنات مل جائے تو یہ نہیں کر سکتی، یہ اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور اس نے انسان کو ایک سمجھ دینے کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کے دل کی جو آزاری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، انسان کے دل کی راحت کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے دانے کو کیسے ملیا میٹ کیا، ختم کیا، گلا دیا، سڑا دیا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سے تر و تازہ پودا نکالا کہ دیکھو میں اگر یہ کرنے پہ قادر ہوں تو میرے پہ بھروسہ رکھو، گھبراؤ مت، میں تمہاری زندگی کی مشکلیں بھی ختم کرنے والا ہوں۔ اور ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ دانہ کب جو ہے وہ تر و تازہ نکلا، کب وہ گلا سڑا، کیسے ہوا؟ جب اس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملیا میٹ کیا، جب وہ دانہ مٹی میں ملیا میٹ ہوا تو تب وہ تر و تازہ ہو کے اور بے شمار دانوں کی، پھلوں کی صورت میں نکلا۔ گٹلی دیکھیں، کھجور کی گٹلی، ایک گٹلی کو ہم نے بو دیا تو اس سے کتنی کھجوریں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ میرے بندے اگر تو اپنے آپ کو یعنی میرے آگے جھکا لے، یعنی سجدہ کرے، تو زمین کے اوپر جب تیری پیشانی لگتی ہے، خاک آلود ہوتی ہے، تیری پیشانی جب مٹی کے ساتھ ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے ایک کھجور کی گٹلی کو یا ایک گندم کے دانے کو یا ایک چاول کے دانے کو اتنی زیادہ اس نے برکت عطا کی کہ وہ ہزاروں ہو کے نکلی، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سجدہ کرنے پر انسان کو ایسے ہی نوازتا ہے۔ وہ پھر اکیلا تھوڑی رہتا ہے، وہ اکیلا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ اس کی کوئی مشکل رہتی نہیں ہے۔ اس کو یہ گٹلی کے طرح یا دانے کی طرح اس کو بھول جاتا ہے کہ وہ
پہلے کیا تھا، وہ کس زمین کے اندر گلا ہے، کس زمین کے اندر سڑا ہے، وہ اس کو بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ اب تر و تازہ ایک پودا، ایک درخت بن چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اندر سے بہت سارے دانے اور بہت سارے پھل نکال چکا ہوتا ہے۔ اس کو وہ تھوڑی سی جو تکلیف اس نے مٹی کے اندر برداشت کی ہوتی ہے نا، اس کو وہ بھول جاتی ہے۔ تو یقین مانیں اللہ کی ذات بھی ایسے ہی ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو سجدے میں گرا کے اپنے آپ کو عاجز کر سکیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یعنی کمزور ثابت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تر و تازہ پودوں کی طرح، پھلوں پھولوں کی طرح ہمیں بھی تر و تازگیاں عطا کرے گا۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ کوئی وقت ہی ہے، بس وہ وقت ختم ہونے کی دیر ہے۔ اب کوئی پودا ساری زندگی زمین کے اندر تھوڑی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زمین سے نکال دیتے ہیں، ایسے ہی میرا رب ہمیں مشکلات سے بھی ضرور نکالے گا، ہماری پریشانیاں ضرور ختم ہوں گی۔ بس ایک دعا کا جو آسرا نا وہ ضرور لے کے رکھنا ہے، ہمیں دعا کا آسرا ضرور رکھنا ہے، دعا کا سہارا ضرور رکھنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہماری زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ اور اگر سجدے میں دعا کی جائے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے پھر۔ تو ہمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے لیے حفظ القرآن، ترجمہ قرآن، ناظرہ قرآن، اسلامی تعلیمات، مسنون دعائیں، 6 کلمے وغیرہ، مطلب کہ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو سکھانا چاہتے ہیں۔ ہم تہہ دل سے آپ کے لیے منتظر ہیں۔ آپ آئیں، ہمارے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں، سیکھیں اور آگے بھی سکھائیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ سب مل کے اپنی اس زندگی کو، اپنی اس دنیا کو خوبصورت بنا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جتنے بھی تعاون کرنے والے ہیں، آگے بڑھانے میں، اس کو پیغام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محنت کو، کوشش کو قبول اور منظور فرمائیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔